آج کی سب سے اہم خبر یہ بھی جو جسٹس منظور علی شاہ صاحب نے اختلافی نوٹ لکھا ہے اس فیصلے میں 27 صفحات پر مشتمل یہ نوٹ ہے، پڑھنے سے سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ نوٹ میں لکھتے ہیں کہ اکثریت کی آواز فتح ہو سکتی ہے لیکن اختلاف کرنے والا مستقبل کے خدشات دیکھتا ہے۔ سیاسی جماعتوں کے برعکس عدالتوں کو عوامی حمایت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جمہوریت کی بقا کے لیے باہمی برداشت اور تحمل لازم ہے۔ نیب ترامیم سے بنیادی حقوق متاثر نہیں ہوئے اور وہ سابق چیف جسٹس اور جسٹس اعجاز کے نیب ترامیم کا عدم قرار دینے کے فیصلے سے متفق نہیں ہیں۔ یہ بھی لکھتے ہیں کہ کرپشن کیسز میں ججز اور فوجی افسران کا نیب کے ذریعے احتساب ہونا چاہیے۔ قانون سازی جانچنا پارلیمان اور جمہوریت کو نیچا دکھانے کے مترادف ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ۔ دیکھیے یہ جو نیب کا قانون ہے، اس میں جو ترامیم کی گئی اس کو چیلنج کیا، کئی درخواستیں دائر ہوئی اور سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے جناب جسٹس اس وقت چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں اعجاز الحسن صاحب اور یہ اور اس کو کالعدم قرار دے دیا 2-1 کی اکثریت سے۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے یہ ان ترامیم کو ختم کر دیا، لیکن جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ان کے فیصلے سے اختلاف کیا۔ اب یہ جو فیصلہ ہے نا، اس کے خلاف اب اپیل کا حق مل چکا ہے۔ اب اپیل بھی مقرر ہو گئی لارجر بینچ میں۔ 3 رکنی بینچ جو ہے اس کے خلاف اپیل سنے گا 5 رکنی بینچ۔ اب جسٹس منصور، یہ جو اپنا نیب کا قانون ہے، ہم نے قانون تو بڑے نیک نیتی سے بنائے بظاہر ہمیشہ ٹھیک، اور کہا جی ہم تو بس جھنڈے گاڑ دیں گے انصاف کے، لیکن جب ان کو نافذ کیا ہے اور اس کے ذریعے پھر اس کی کیسی تصویریں پھر منظر عام پہ آئی ہیں اور سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے ان کا نفاذ کیسا ہوا پھر، اور جو ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے ہیں انہوں نے استعمال کیا ہے ان اداروں کو، اور نیب کو بھی استعمال کیا گیا۔ نیب کا قانون جو ہے اس میں آپ دیکھیں 90 روز کا ریمانڈ اس کی بات کی گئی، اور پھر چیئرمین کے پاس لامحدود اختیارات، جس کو چاہے گرفتار کر لے۔ بالکل ٹھیک۔ اور اس کے بعد پھر عدالتیں جو ہیں، اور ضمانت کا حق ہی نہیں قانون میں موجود، اور لکھا یہ گیا کہ 30 دن کے اندر فیصلہ ہوگا، اور آج تک کسی مقدمے کا فیصلہ 30 دن کے اندر نہیں ہوا۔ کہا جی 30 دن کے اندر جب فیصلہ ہونا ہے تو کیا ضرورت ہے اس میں بیل کی، اور برسوں لگ گئے اور فیصلے نہیں ہوئے۔ سرکاری افسر جو ہیں ان کا جینا حرام کر دیا گیا، سیاستدان جو ہیں ان کا جینا حرام کر دیا گیا۔ نہیں، ایک وقت تو وہ آیا تھا کہ کوئی بھی سرکاری افسر کسی فائل پہ ہاتھ ہی ڈالتا تھا۔ آپ نے جناب مس یوز کیا اتھارٹی کو، وہاں بھی نیب آ گئی۔ بھئی ایرر آف ججمنٹ جو ہے اس کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ سارا ہمارا جو پورا انتظامی ڈھانچہ ہے نا، اس کو متاثر کیا اس نے، سیاسی ڈھانچے کو متاثر کیا، اور تہو بالا کر دیا ہماری سیاست کو۔ اب سپریم کورٹ کے فیصلے پڑھ لے، اس میں ریمارکس پڑھ لے، لکھا ہوا ہے کہ سیاسی انجینئرنگ کے لیے کو استعمال کیا گیا۔ اچھا، حسین ملک صاحب کو ہم نے زحمت دی، اور اب جب یہ عدالت نے فیصلہ کیا، اب جسٹس منصور علی شاہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ عدالت کسی بھی قانون کو کالعدم قرار دے سکتی ہے بشرطے کہ وہ بنیادی حقوق کے خلاف ہو۔ اور یہاں وہ کہہ رہے ہیں بنیادی حقوق متاثر نہیں ہوئے، یہ کسی کے بنیادی حقوق اس سے متاثر نہیں ہوئے۔ اور حسیب اس سے تو سیاستدانوں کے، افسروں کے، ان کے بنیادی حقوق متاثر ہوئے ہیں جن کو ملزم بنایا گیا، اور ان کو جناب نشانہ بنایا گیا۔ اور پھر لوگ جو سرکاری افسر نہیں بھی تھے، میر شکیل الرحمان 7 مہینے جیل میں رہے ایک پرائیویٹ ٹرانزیکشن کے نتیجے میں۔ تو یہ آپ نے تماشا جو ہے یہ بند ہونا چاہیے تھا
اور بند ہونا چاہیے اب بھی.